پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی موجودہ صورتحال پر اگر ہم ایک تفصیلی نظر ڈالیں تو اس وقت مارکیٹ واضح طور پر ایک سائیڈ ویز رجحان کا شکار نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے۔ ہاں، کیونکہ فرائیڈے مارکیٹ کا رول اوور ویک اب ختم ہو چکا ہے، اور اس رول اوور ویک کے اختتام پر جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں نا، وہ خاصے تشویشناک ہیں۔ کئی اہم اور فنڈامنٹلی مضبوط شیئرز اپنی قدر میں کوئی 20 سے 25% تک کی بھاری گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 20 سے 25% تک بہت بڑا مارجن ہے۔ ایگزیکٹلی، مارکیٹ میں والیومز بالکل سکر گئے ہیں، لیکن اگر ہم اس گراوٹ کی صرف مقامی وجوہات تلاش کریں تو شاید پوری تصویر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے پیچھے بہت سے تہہ در تہہ محرکات ہیں میری نظر میں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ دیکھیں، موجودہ مارکیٹ سینٹیمنٹ کو صرف مقامی معیشت کی عینک سے دیکھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس وقت پی ایس ایکس پہ جو دباؤ ہے اس کی جڑیں اصل میں دو انتہائی اہم جیو پولیٹیکل عوامل میں پیوست ہیں۔ یعنی گلوبل فیکٹرز زیادہ ہیوی ہیں اس وقت۔ بالکل، پہلا اور براہ راست اثر انداز ہونے والا عنصر پاک افغان بارڈر کی موجودہ کشیدہ صورتحال ہے۔ جب بھی بارڈر پر اس نوعیت کی ٹینشن ہوتی ہے تو جو انسٹیٹیوشن انویسٹرز ہیں وہ سب سے پہلے رسک آف موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ رسک آف موڈ یعنی مارکیٹ سے ان کا کیش نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا؟ ہاں جی، سیدھی سی بات ہے، سرمایہ ہمیشہ محفوظ راستے ڈھونڈتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فیکٹر جس کا دائرہ کار صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی مارکیٹس تک پھیلا ہوا ہے، وہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور حالیہ حملوں کی تصدیق کی خبریں ہیں۔ وہاں اس ٹینشن نے تو گلوبل سپلائی چین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایگزیکٹلی، ان حالات نے ایک عالمی خوف کو جنم دیا ہے، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے۔ ہم یہاں کسی پولیٹیکل بحث میں تو نہیں پڑ رہے، لیکن ایک خالصتاً فائنینشیل اینگل سے دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہارموز کا بلاک ہونا یا وہاں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا پیدا ہونا گلوبل سپلائی چین کے لیے ڈراؤنا خواب ہے۔ بالکل ڈراؤنا خواب ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی تیل کی ترسیل کا ایک بہت بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر وہاں تھوڑی سی بھی رکاوٹ آتی ہے تو گلوبل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں ایک زبردست سپائک دیکھنے کو ملے گا۔ جی، اور پاکستان جیسی امپورٹ پر مبنی معیشت کے لیے جہاں انرجی بل پہلے ہی ایک بہت بڑا دردِ سر بنا ہوا ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست انفلیشن کو دعوت دے گا۔ اور ظاہر ہے جب توانائی مہنگی ہوگی تو پوری سپلائی چین اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آسمان پر چلی جائے گی، جس کا منفی اثر پوری مارکیٹ پر پڑنا لازمی ہے۔ تو اس تناظر میں جب منڈے کو مارکیٹ کھلے گی تو کیا اندھا دھند خریداری کرنا کسی طور پر بھی دانش مندی لگتی ہے آپ کو؟ کسی بھی صورت میں نہیں۔ ایسے حالات میں جہاں ایک طرف بارڈر ٹینشن ہو اور دوسری طرف گلوبل آئل سپلائی کا رسک، وہاں کیپٹل پریزرویشن یعنی اپنے سرمایہ کو بچانا سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس وقت مارکیٹ میں ویٹ اینڈ واچ کی حکمت عملی اپنانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ ویٹ اینڈ واچ سے مراد منڈے کو پہلا گھنٹہ یا اس سے زیادہ لمبا انتظار؟ دیدیں منڈے کو مارکیٹ کھلنے کے بعد کم از کم پہلا 1 گھنٹہ بلکہ ہو سکے تو 1 سے 2 دن صرف مارکیٹ کی ڈائریکشن اور والیومز کا باغور جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اگر انٹرنیشنل لیول پر منفی خبروں کے سلسلے میں مزید تیزی آتی ہے تو پھر سب سے بہترین اور محفوظ راستہ یہی ہے کہ پورٹ فولیو کو لیکویڈیٹ کر کے کیش پر آ جایا جائے۔ یعنی گرتی ہوئی مارکیٹ میں کیش ہاتھ میں ہونا بذات خود ایک بہت بڑی پوزیشن ہے۔ بالکل، اور جب ہم تیل کی عالمی قیمتوں اور انرجی کرائسس کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اور سیدھا اثر انرجی، آئل اور گیس سیکٹر پر پڑتا ہے۔ صحیح کہا، اس وقت او جی ڈی سی اور پی ایس او جیسے ہیوی ویٹ سب کی نظروں میں ہیں، لیکن جس طرح کے جیو پولیٹیکل جھٹکے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی قیمتیں تو مزید دباؤ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، انرجی سیکٹر میں اس وقت کافی والیٹیلیٹی ہے۔ او جی ڈی سی اور پی ایس او بلا شک انڈیکس کے بارے کھلاڑی ہیں، ان کے فنڈامنٹلز اپنی جگہ مضبوط ہیں، لیکن فی الحال ان سے دور رہنے کا مشورہ ہی بہتر ہے، کیونکہ انہیں پکڑنا گرتی ہوئی چھری کو پکڑنے کے مترادف ہے اس وقت۔ ایگزیکٹلی، تیل کی عالمی قیمتوں میں انسرٹنٹی اور لوکل لیول پر سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ، یہ دونوں چیزیں مل کر ان شیئرز کو خاصا والیٹائل بنا دیتی ہیں۔ البتہ اس سچویشن کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ بائنگ آن ڈپس۔ جی بالکل، جب یہ شیئرز مارکیٹ پریشر کی وجہ سے مزید نیچے جائیں گے تو یہ ویلیو انویسٹرز کے لیے بائنگ آن ڈپس کا ایک شاندار موقع فراہم کریں گے۔ بس اس وقت تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے جب تک ان کی قیمتیں باٹم آؤٹ نہ ہو جائیں۔
सही। इसी आर और एनर्जी स्पेस में अगर हम हबको का जायजा लें तो उसका रवैया बाकी सेक्टर से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आता है मुझे। ख़ास तौर पे उनका जो पे आउट स्ट्रक्चर है वो इस गैर यकीनी मार्केट में भी एक तरह की ढाल महसूस होता है। आपको वाकई एक क्लासिक डिविडेंड प्ले है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कैश फ्लो मॉडल इतना मुस्तहकम है कि ये हर 3 माह बाद 6 से 7 रुपए का एक मुस्तकिल डिविडेंड देती है। हर 3 महीने बाद 6 से 7 रुपए, ये तो काफ़ी अच्छा कुशन है। ऐसे मार्केट हालात जहां कैपिटल गेन कमाना मुश्किल हो रहा हो, वहां हबको जैसा शेयर पोर्टफोलियो को एक जबरदस्त कुशन फराहम करता है। जिन पोर्टफोलियोज में ये शेयर मौजूद हैं, उन्हें मेरी यही राय होगी कि मौजूदा मार्केट की गिरावट से घबराकर इसे बेचना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसे सख्ती से होल्ड रखना चाहिए। और होल्ड रखने की बुनियादी वजह यही है कि ये रेगुलर इनकम जनरेट कर रहा है। अच्छा, एक और स्क्रिप्ट जिस पर काफ़ी बहस हो रही है इस वक्त मार्केट में, वो ऑल्टर्न एनर्जी यानी ALTN है। इसकी कीमत हाल ही में 11 रुपए की सतह से गिरकर 8 रुपए तक आ गई है। इसी दौरान काप्को के भी काफ़ी नीचे जाने का जिक्र मार्केट में मौजूद है। हाँ, काप्को भी काफ़ी नीचे गया है, लेकिन ALTN की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 11 से 8 रुपए पर आना बुनियादी तौर पर इसकी वैल्यूएशन को बहुत पुरकशिश बना चुका है। क्योंकि इस 8 रुपए की सतह पर जो कैश लिक्विडिटी के आदात और शुमार हैं वो स्टैंड आउट कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में कैश लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और ऑल्टर्न एनर्जी के पास ये लिक्विडिटी मौजूद है, जिसकी वजह से एक अच्छे डिविडेंड की कभी उम्मीद की जा सकती है। तो जिन लोगों ने इसे ऊपर के रेट्स पर लिया हुआ है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जिनके पास ये शेयर पहले से ऊपर के रेट्स पर मौजूद हैं, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त मौका है कि वो अपने रिजर्व कैश का तकरीबन 30% इस्तेमाल करते हुए इसे इस 8 रुपए की सतह पर एवरेज कर लें। इससे उनकी ओवरऑल बाइंग कॉस्ट खासी कम हो जाएगी। लेकिन दोबारा वही बात आएगी कि ये एवरेजिंग भी मार्केट का एक आधा दिन का रुझान देखने के बाद ही करनी चाहिए। एग्जैक्टली, अंधाधुंध एवरेजिंग नहीं करनी, मार्केट का ट्रेंड देखकर। सही। पावर जनरेशन में ही अगर हम देखें तो निषाद पावर यानी NPL के हालिया फाइनेंशियल रिजल्ट्स ने भी मार्केट को काफी मुतासिर किया है। इसके नंबर्स काफी ठोस आए हैं मेरी मालूमात के मुताबिक। बिल्कुल, निषाद पावर के नताइज तवक्कुआत से बढ़कर अच्छे रहे हैं। इन शानदार नताइज की बुनियाद पर यह साफ नजर आ रहा है कि इसकी मौजूदा कीमत में मजीद अपसाइड की खासी गुंजाइश बाकी है। तो यानी NPL को भी होल्ड करना बनता है? जी, ये इन चंद शेयर्स में से है जो अपने फंडामेंटल्स की बुनियाद पर मौजूदा मार्केट में भी होल्ड करने के लायक है। बेहतरीन। अब तक हमने जो बात की वो ज्यादातर उन लोगों के लिए थी जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं या जो रोजाना मार्केट का रुख देखकर फैसले कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मार्केट में एक बहुत बड़ा तबका उन सरमायाकारों का भी तो है जो सरकारी मुलाजमीन हैं या ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। सही कह रही हैं, हर कोई टर्मिनल के सामने तो नहीं बैठ सकता। बिल्कुल, उनके लिए रोजाना स्क्रीन के सामने बैठना और मार्केट की हर खबर पर रिएक्ट करना मुमकिन ही नहीं होता। उन्हें तो एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें वो अपना सरमाया डालें और 3 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए उसे भूल जाएं, और वो सरमाया महफूज भी रहे और ग्रोथ भी दे। ये एक बहुत अमली मसला है, और ऐसे पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग ही वाहिद हल है। अगर हम 3 महीने से 1 साल के होराइजन की बात करें तो इस वक्त 4 इंतहाई मजबूत और महफूज तवील मुद्दती शेयर्स तजवीज़ किए जा सकते हैं। और वो 4 शेयर्स कौन से हैं? वो हैं इंग्रो होल्डिंग, फास्ट केबल्स, जावेदन कॉरपोरेशन और इत्तेफाक स्टील। अच्छा, इस फहरिस्त में मार्केट में अक्सर मीज़ान बैंक का भी तो नाम सामने आता रहा है। आता है। मीज़ान बैंक बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग का एक बहुत बड़ा और मुस्तहकम नाम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा फोकस इस डीप डाइव में इन 4 दाखिली और मुख्तलिफ कंपनियों पर ही रखा जा रहा है। इस स्पेसिफिक फोकस की कोई खास वजह? वजह इनका मुतनव्वे होना, यानी डाइवर्सिफाइड होना, और अपने अपने सेक्टर्स में इनकी मजबूत पोजीशन है। देखें, इंग्रो की होल्डिंग स्ट्रक्चर का इस्तेहकाम, फास्ट केबल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिमांड, जुवेदन कॉर्पोरेशन का रियल एस्टेट में होल्ड, और इत्तेफाक स्टील की कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अफादियत। यानी ये चारों मिलकर एक ऐसी बुनियाद बनाते हैं जो इस गैर यकीनी साइडवेज मार्केट के झटके बर्दाश्त करने की पूरी सलाहियत रखती है। एग्जैक्टली, ये एक बैलेंस्ड लॉन्ग टर्म अप्रोच है। और अगर लॉन्ग टर्म इस्तेहकाम की बात हो ही रही है तो बैंकिंग सेक्टर का जिक्र करना लाजमी हो जाता है। खास तौर पर नेशनल बैंक यानी NBP का स्क्रिप्ट इस वक्त बहुत दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है। ये हाल ही में 253 की रुपए की सतह को टच करके वापस आया है। NBP तो इस वक्त मार्केट के रेडार पर सबसे ऊपर है।
اس کا 253 سے واپس آنا دراصل ایک ہیلدی کریکشن ہے۔ تو اس کریکشن میں یہ کس سطح پر دوبارہ پرکشش ہو سکتا ہے انویسٹرز کے لیے؟ تجزیے کے مطابق اگر یہ شیئر 245 سے 250 روپے کی رینج میں دوبارہ ملتا ہے تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جسے مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس اس کا متوقع ڈویڈنڈ ہے جو کہ 35 روپے تک ہو سکتا ہے۔ 35 روپے؟ اگر 245 روپے کی انویسٹمنٹ پر 35 روپے کا پے آؤٹ مل رہا ہو تو یہ ڈویڈنڈ ییلڈ کے لحاظ سے تو ایک غیر معمولی سودا بن جاتا ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ اس مخصوص رینج میں اس شیئر کو سختی سے ایکیومولیٹ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک گولڈن بائی ہے۔ صحیح۔ اچھا، بینکنگ سے نکل کر اگر ہم تھوڑا ٹیکنالوجی سیکٹر کی بات کریں تو وہاں TRG کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ ایک ایسا شیئر ہے جس نے ہمیشہ سے مارکیٹ میں بہت زیادہ والیٹیلٹی دکھائی ہے۔ یار TRG کی کہانی باقی شیئر سے تھوڑی مختلف ہے۔ اس کی موومنٹ کے پیچھے جو مارکیٹ ڈائنامکس ہیں وہ فنڈامنٹل سے زیادہ مارکیٹ سٹرکچر اور شیئر ہولڈنگ پیٹرن پہ چلتے ہیں۔ یعنی اسے کس لیول پر پکڑنا سیف ہوگا؟ اسے 50 روپے کی سطح پر خریدنے کو انتہائی مناسب سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسکرپٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ایک خاص گروپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو وہ جو اسٹرانگ ہینڈز ہیں وہ اسے اس سے نیچے گرنے نہیں دیں گے۔ ایگزیکٹلی، یہ اسٹرانگ ہینڈز کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس شیئر کی قیمت ایک خاص حد یعنی 50 روپے سے نیچے جائے۔ وہ وہاں اس کی پرائس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے 50 کی سطح پر انٹری لے کر یہاں سے بآسانی 5 سے 6 روپے کا ٹرینڈنگ گین لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی کیلکولیٹڈ ٹریڈ ہے۔ ٹیک سیکٹر میں ہی نیکسول کا بھی ایک بڑا نام ہے، اگرچہ اس کی موجودہ قیمت کافی پرکشش نظر آ رہی ہے اور چارٹس پر یہ کافی سستا لگ رہا ہے اس وقت، لیکن کیا محض سستا ہونا اس میں انٹری لینے کے لیے کافی ہے؟ خاص طور پر جب ہم ان کی کارپوریٹ گورننس اور ڈویڈنڈ ہسٹری کو سامنے رکھتے ہیں۔ بالکل نہیں، اور یہی وہ جال ہے جس میں اکثر ریٹیل انویسٹرز پھنس جاتے ہیں۔ نیٹ سول کی قیمت واقعی مناسب ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ میں صرف پرائس ٹو ارننگ یا PE ریشو سب کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ مینجمنٹ کا رویہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جی، کمپنی کے مینجمنٹ کا شیئر ہولڈرز کے ساتھ رویہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نیٹ سول کے مالکوں کا ٹریک ریکارڈ ڈویڈنڈ یا پے آؤٹ دینے کے معاملے میں بالکل بھی اچھا نہیں رہا ہے۔ یعنی جب ایک کمپنی خود منافع کما رہی ہو لیکن اسے اپنے مائنورٹی شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر ہی نہ کرے تو ایسی کم قیمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ بالکل، اس لیے جب تک مینجمنٹ کی پالیسیز میں کوئی واضح شفٹ نظر نہ آئے اس شیئر سے دور رہ کر انتظار کرنا ہی بہتر فیصلہ ہے۔ اور اسی ٹیک سیکٹر میں ایونسیون یعنی AVN کی بات کی جائے تو اس کا کیا سین ہے؟ ایونسیون کے حوالے سے فی الحال اس کے ٹرینڈ کے حوالے سے کوئی واضح ڈائریکشن یا آئیڈیا موجود نہیں ہے مارکیٹ میں، لہٰذا وہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، فی الحال اوائڈ ہی کریں۔ یہ جو آپ نے مینجمنٹ اور کارپوریٹ گورننس کا مسئلہ اٹھایا نا نیٹ سول کے حوالے سے، یہ ہمیں سیدھا فوڈ اینڈ ایگریکلچر سیکٹر کی طرف لے جاتا ہے، اور خاص طور پر یونٹی فوڈز کی طرف۔ یہ اس وقت شاید مارکیٹ کی سب سے تشویشناک کہانی بنی ہوئی ہے۔ یونٹی فوڈز واقعی ایک کلاسک مثال ہے اس بات کی کہ جب کمپنی کے اندرونی معاملات خراب ہوتے ہیں تو مارکیٹ کس بے دردی سے اسے سزا دیتی ہے۔ اس شیئر میں تو مسلسل لوور لاکس لگ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر فلور لگنے کا مطلب تو یہی ہے کہ لیکویڈیٹی بالکل خشک ہو چکی ہے، بیچنے والے لائن میں کھڑے ہیں لیکن کوئی خریدار موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل، سپلائی ہے پر ڈیمانڈ زیرو ہے۔ اس میں سرمایہ کاری سے اس وقت سختی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کی قیمت بے شک مسلسل گرنے کے بعد بہت اٹریکٹ کر رہی ہو لوگوں کو، لیکن اس کی وجہ کوئی معمولی مارکیٹ کریکشن نہیں ہے۔ وجہ تو کمپنی کے اپنے اندر کے مسائل ہیں۔ جی ہاں، کمپنی کے CEO کا استعفیٰ آ چکا ہے اور اندرونی انتظامی مسائل اپنے عروج پر ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کمپنی کی ڈیلنگ کے معاملات پر بھی سنگین سوالات اٹھے ہیں۔ جب تک بورڈ آف ڈائریکٹرز میں استحکام نہیں آتا اور کوئی نئی قابل اعتماد مینجمنٹ آ کر چارج نہیں سنبھالتی، یہ شیئر ایک بلیک ہول کی طرح ہے۔ تو جن بیچاروں کے پورٹ فولیوز میں یہ بدقسمتی سے موجود ہے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بھی یہی فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح جو بھی قیمت مل رہی ہو اسے بیچ کر کیش پر آ جائے، اس سے پہلے کہ یہ مزید کیپٹل تباہ کر دے۔ لیکن یونٹی فوڈز کے بالکل برعکس اگر ہم دی آرگینک میٹ کمپنی یعنی TOMCL کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو وہ بہت مختلف ہے۔ یہ شیئر ایک وقت میں 75 روپے کی سطح پر ٹریڈ کر رہا تھا اور وہاں سے گرتے گرتے اب یہ 34-35 روپے کی رینج میں آ چکا ہے۔ اور یہی وہ ایگزیکٹ پوائنٹ ہے جہاں ویلیو انویسٹنگ کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ 75 روپے سے 34 روپے تک کی یہ گراوٹ اس شیئر کو انتہائی پرکشش بنا چکی ہے اس وقت۔
کیونکہ ان کا بزنس ماڈل اور ایکسپورٹ آرڈرز کافی سٹرونگ ہے نا؟ ایگزیکٹلی کمپنی کے ایکسپورٹ آرڈرز اور ان کی ایکسپینشن کو دیکھتے ہوئے 34-35 روپے کی یہ سطح ایک زبردست ویلیو بائنگ اپرچونٹی ہے۔ اس پرائس پوائنٹ پر اسے ہر صورت ایکیومولیٹ کیا جانا چاہیے۔ اور اسی فوڈ سیکٹر میں ایک اور نام فوجی فوڈز یعنی FFL کا بھی آتا ہے۔ جی، فوجی فوڈز کو اس کے امپروونگ فنڈامنٹلز کی وجہ سے ایک اچھا شیئر سمجھا جا رہا ہے اور اسے فی الحال ہولڈ کرنے کی تجویز ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ایگریکلچر کی سپلائی چین سے ہی جڑا ہوا ہمارا ٹریکٹر سیکٹر ہے، جہاں ملٹ ٹریکٹرز یعنی MTL ایک طرح کی اجارے داری رکھتا ہے، لیکن مارکیٹ میں حیرانی اس بات پر ہے کہ اتنی زبردست مارکیٹ شیئر اور مضبوط فنڈامنٹلز کے باوجود یہ شیئر اس وقت بالکل سست روی کا شکار ہے۔ اس کی قیمت بڑھ کیوں نہیں رہی؟ دیکھیں، سٹاک مارکیٹ میں اکثر بلو چپ کمپنیاں بھی لمبے عرصے تک ایک ایکیومولیشن فیز میں رہتی ہیں۔ یہاں ان کی قیمت ایک خاص رینج میں پھنسی رہتی ہے اور بڑے انویسٹرز انہیں آہستہ آہستہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ملٹ ٹریکٹرز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی یہ فنڈامنٹلی ویک نہیں ہے، بس ٹائم لے رہا ہے۔ بالکل، یہ بنیادی طور پر ایک انتہائی مضبوط کمپنی ہے اور اس کا پے آؤٹ ریکارڈ تو شاندار ہے ہی۔ وقتی طور پر یہ بے شک رکا ہوا ہے، لیکن تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی قیمت ہر صورت میں اپنا بریک آؤٹ دے کر 1000 سے 1100 روپے کے ٹارگٹ تک جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس MTL ہے انہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ جی، اس سفر میں وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن اس کی سمت متعین ہے۔ اس لیے جن کے پاس یہ شیئر ہیں انہیں سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ اسے ہولڈ کریں۔ اچھی کمپنیوں میں منافع ہمیشہ صبر کا پھل ہی ہوتا ہے۔ زبردست۔ اب ہم تعمیرات اور مٹیریل سیکٹر کا رخ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بلوچستان گلاس BGL۔ اس شیئر پر خاصی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے اور ایک خاص قسم کا اعتماد بھی دیکھا جا رہا ہے مارکیٹ میں۔ TGL یعنی تارک گلاس کے ساتھ اس کے انضمام کے حوالے سے خبریں گردش میں ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم اور اکثر غلط سمجھے جانے والا معاملہ ہے۔ مارکیٹ میں کچھ افواہیں اسے ایک منفی خبر کے طور پر پیش کر رہی تھیں، لیکن درحقیقت یہ TGL کے ساتھ ایک زیر التوا انضمام یا ٹیکنیکل زبان میں کہیں تو پینڈنگ سینرجی کا معاملہ ہے۔ یعنی یہ کوئی ٹریجڈی نہیں ہے جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ کوئی ٹریجڈی نہیں بلکہ کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ کا حصہ ہے۔ گو کہ یہ عمل ابھی مکمل نہیں ہوا اور اس میں تاخیر ضرور آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود BGL کی اپنی جو موجودہ صورتحال اور مستقبل کی پیشگوئیاں ہیں وہ بہت شاندار ہیں۔ اسی وجہ سے اس شیئر پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، جن کے پاس BGL موجود ہے ان کے لیے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ وہ اپنے 30% کیش کو استعمال کرتے ہوئے اسے موجودہ سطح پر ایوریج کریں اور پھر سختی سے ہولڈ کریں۔ جب یہ سینرجی مکمل ہوگی تو اس کی قیمت بہت تیزی سے اوپر جا سکتی ہے۔ اور سیمنٹ سیکٹر میں اگر ہم غریب وال سیمنٹ یعنی GWLC کو دیکھیں تو اس کی ویلیویشن کیسی لگتی ہے آپ کو ان حالات میں؟ غریب بال سیمنٹ کی قیمت اپنی جگہ کافی مناسب ہے، لیکن ہم نے شروع میں جس میکرو اکنامک صورتحال پر بات کی تھی وہ عالمی غیر یقینی اور PSX کا موجودہ سائیڈ ویز ٹرینڈ، اس کی وجہ سے پورا سیمنٹ سیکٹر دباؤ میں رہ سکتا ہے۔ تو یعنی ابھی تھوڑا ہاتھ روک کر رکھنا چاہیے؟ جی، فی الحال فوری خریداری کے بجائے وہی 1-2 دن انتظار کرنے کی حکمت عملی زیادہ بہتر ہے۔ اگر مارکیٹ باٹم آؤٹ ہوتی ہے تو شاید یہ شیئر مزید سستا مل جائے۔ اور اگر مارکیٹ ریکور کر بھی جاتی ہے اور بعد میں اسے 1-2 روپیہ مہنگا بھی لینا پڑے، تب بھی وہ ٹریڈ ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے سے تو بہت بہتر اور محفوظ ہوگی، ہے نا؟ بالکل، فالنگ نائف پکڑنے سے بہتر ہے سلائٹلی ہائر پرائس پر کنفرمیشن کے ساتھ بائی کریں۔ اچھا، آخر میں ٹرمینل سیکٹر میں PIBTL کے حوالے سے مارکیٹ کا کیا رجحان نظر آ رہا ہے؟ PIBTL کے حوالے سے صورتحال بہت صاف اور واضح ہے میری نظر میں۔ موجودہ ریٹس پر یہ شیئر بالکل اوور پرائسڈ ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی ویلیو اور آمدنی اس کی موجودہ مارکیٹ پرائس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی ہیں اس وقت۔ تو اس کا کلیئر ورڈکٹ یہی ہے کہ سٹے اوے۔ جی، اس شیئر سے دور رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اوور پرائسڈ شیئرز میں اس وقت انٹری لینے کا سیدھا مطلب اپنے کیپٹل کو غیر ضروری رسک میں ڈالنا ہے۔ صحیح۔ تو اس تمام تفصیلی جائزے کو اگر سمیٹا جائے تو آج کی گفتگو کا سب سے بڑا سبق یہی نکلتا ہے کہ سائیڈ ویز اور غیر یقینی مارکیٹ میں
جلد بازی سب سے مہنگی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ پاک افغان سرحد کی صورتحال اور اسٹریٹ آف ہارموز پر منڈلاتے خطرات نے مارکیٹ کا رخ کلیئرلی نیچے کی طرف کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیش کو ہاتھ میں رکھنا، کیپٹل پریزرو کرنا اور اچھے شیئرز کا ان کی نچلی سطح پر یعنی ڈپس پر آنے کا انتظار کرنا ہی اصل سرمایہ کاری ہے اس وقت۔ ان تمام روایاتی مارکیٹ سٹریٹجیز پر تفصیل سے بات کرنے کے بعد ان حالات کے تناظر میں میرے ذہن میں ایک بڑا سوال ابھرتا ہے۔ ہم نے آج تیل، بینکنگ، سیمنٹ اور خوراک جیسے ان روایتی سیکٹرز کا جائزہ لیا جنہیں پی ایس ایکس کی تاریخ میں ہمیشہ سے سیف ہیون سمجھا جاتا رہا ہے۔ لیکن جس برق رفتاری سے دنیا میں جیوگرافیکل اور ٹیکنیکل تبدیلیاں آ رہی ہیں، سپلائی چینز کے پچھلے ماڈلز بدل رہے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ روایتی پناہ گاہیں آنے والے چند سالوں میں بالکل اپنی اہمیت کھو دیں؟ کیا مستقبل کی کامیاب سرمایہ کاری کے لیے ہمیں ان ٹریڈیشنل سیکٹر سے باہر نکل کر بالکل نئے اور غیر روایتی ماڈلز کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا جو ان عالمی جھٹکوں سے مکمل آزاد ہوں؟